کہتے ہیں کہ شوہر کے مرنے کے بعد عورت شادی نہ کرے تو جنت میں اسی خاوند کے نکاح میں آئے گی، لیکن اگر عورت خاوند کے ساتھ نہ رہنا چاہے دوسری شادی کر لینا۔ نہ رہنا چاہے کا کیا مطلب؟ دوسری شادی بھی نہیں کر رہی، اسی کے نکاح میں بیٹھی ہوئی ہے، تو نہ رہنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ عجیب بات ہے، رہنا بھی نہیں چاہتی، نکاح بھی نہیں کرتی، تو پھر اسی خاوند کو ملے گی جس کے نکاح میں مرے گی۔ جب اس نے دوسری شادی ہی نہیں کی، دوسرا نکاح ہی نہیں کیا، تو اس کا خاوند وہی پہلا ہے، باقی وہ قیامت میں بغض ہوگا ہی نہیں، اللہ دلوں سے بغض نکال دیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا، وہاں تو کوئی بغض نہیں ہوگا، وہاں تو محبت ہی محبت ہوگی، پیار ہی پیار ہوگا، رحمت ہی رحمت ہوگی۔ دلوں کے اندر حقد حسد وہ جنت میں جانے کے بعد بندہ پاک ہو جائے۔ اگر تمہیں اس خاوند سے نفرت ہے، جنت میں اس کی بیوی نہیں بننا چاہتے، ابھی کسی دوسرے کی بیوی بن جاؤ نا، تمہارے ہاتھ میں ہے معاملہ، کیوں تکلیف کرتی ہو؟ اگر نماز میں واجب چھوٹ جائے، نماز پوری کرے گا، سجدہ صاف کرے، سجدہ صاحب نہیں کرے گا، نماز لوٹانی پڑے گی۔ نابالغ بچہ قرآن کا حافظ نماز پڑھا سکتا ہے؟ نہیں پڑھا سکتا، خود ہی بالغ نہیں ہوا تو بالغوں کو نماز پڑھائے گا۔ کہتے ہیں کہ شوہر کے مرنے کے بعد عورت شادی نہ کرے تو جنت میں اسی خاوند کے نکاح میں آئے گی، لیکن اگر عورت خاوند کے ساتھ نہ رہنا چاہے دوسری شادی کر لینا۔ نہ رہنا چاہے کا کیا مطلب؟ دوسری شادی بھی نہیں کر رہی، اسی کے نکاح میں بیٹھی ہوئی ہے، تو نہ رہنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ عجیب بات ہے، رہنا بھی نہیں چاہتی، نکاح بھی نہیں کرتی، تو پھر اسی خاوند کو ملے گی جس کے نکاح میں مرے گی۔ جب اس نے دوسری شادی ہی نہیں کی، دوسرا نکاح ہی نہیں کیا، تو اس کا خاوند وہی پہلا ہے، باقی وہ قیامت میں بغض ہوگا ہی نہیں، اللہ دلوں سے بغض نکال دیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا، وہاں تو کوئی بغض نہیں ہوگا، وہاں تو محبت ہی محبت ہوگی، پیار ہی پیار ہوگا، رحمت ہی رحمت ہوگی۔ دلوں کے اندر حقد حسد وہ جنت میں جانے کے بعد بندہ پاک ہو جائے۔ اگر تمہیں اس خاوند سے نفرت ہے، جنت میں اس کی بیوی نہیں بننا چاہتے، ابھی کسی دوسرے کی بیوی بن جاؤ نا، تمہارے ہاتھ میں ہے معاملہ، کیوں تکلیف کرتی ہو؟ اگر نماز میں واجب چھوٹ جائے، نماز پوری کرے گا، سجدہ صاف کرے، سجدہ صاحب نہیں کرے گا، نماز لوٹانی پڑے گی۔ نابالغ بچہ قرآن کا حافظ نماز پڑھا سکتا ہے؟ نہیں پڑھا سکتا، خود ہی بالغ نہیں ہوا تو بالغوں کو نماز پڑھائے گا۔ اگر حضور کا آنا نہ ہوتا تو یہ دنیا نہ بنتی۔ ایک روایت ہے لیکن وہ ضعیف ہے، قابل حجت نہیں کہ اس کو عقیدے میں حجت بنایا جائے۔ ایک روایت ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، لیکن وہ حدیث اتنی قوی نہیں ہے کہ عقیدے میں حجت بنائی جائے۔ باقی بات یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ویسے بھی عقل سے سوچو کہ اگر یہ دنیا کائنات صرف حضور کے لیے پیدا ہوئی تو باقی انبیاء بھی نہ آتے، پھر باقی انبیاء کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ باقی کتابیں اتارنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ تو ایک شان ہوتا ہے، جیسے آدمی کہتا ہے جی آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ ایک محبت میں تو کہہ دیا جاتا ہے، لیکن مسئلہ کوئی نہیں ہے، یہ نہ قرآن میں ہے اور نہ حدیث میں، بلکہ قرآن میں یہ تو آیا ہے کہ اگر حضور جنگ احد میں اللہ نے فرمایا کہ شہید ہو جائیں تو قد خلت من قبلہ الرسل، پہلے بھی تو انبیاء شہید ہو چکے ہیں۔ افإن مات أو قتل انقلبتم علی اعقابکم، آپ پر موت آ جائے یا فوت ہو جائیں، شہید ہو جائے، کیا تم دین چھوڑ دو گے؟ تو اس لیے یہ روایت مبارک جو ہے کوئی قوی روایت نہیں۔
آج کل مشکل مسئلہ یہ ہو گیا ہے میرا بھائی، دعا کریں اللہ مجھے بھی کسی پر اعتراض کرنے سے بچائے، لیکن چلو جو لوگ اہل احوا ہیں، اہل بدعت ہیں، ان کو تو چھوڑو، وہ تو ہیں ہی اہل بدعت، ان کو آپ کیا کریں گے؟ دعا کریں گے بس اللہ ہدایت دے۔ لیکن اب تو ہمارے اہل سنت والجماعت پر قائم دائم رہنے والے، دین کا کام کرنے والے بھی تقریروں میں ایسی ایسی ڈھیلی ڈھیلی باتیں کر جاتے ہیں کہ آدمیوں کے عقیدے تباہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے سنا یعنی کہ ایک بزرگ تقریر فرما رہے تھے کہ جب حضور معراج میں تشریف تو اللہ نے ایسے نقاب ہٹا دیا، پہلے یہ مثال دینا ہی کفر ہے اللہ کے بندے، کیا کہہ رہے ہو؟ ایسے ہٹا دیا، اللہ کے ساتھ مثال دے رہے ہو، لیس کمثلہ شیء۔ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، لیکن ساتھ کہنا ہوتا ہے کہ کما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان کو زیبا ہے، کیونکہ اللہ سب سے اعلیٰ ہے۔ جب آپ نیچے آئیں گے تو کیا آسمان آپ کے اوپر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ عرش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کرسی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ علماء نے یہ ہمیں سبق دیا ہے کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کہیں کما یلیق بشانہ، یا اللہ ہمارا ایمان ہے آپ آسمان دنیا میں تشریف لاتے ہیں جیسے آپ کی شان ہے، ہو سکتا ہے سب کچھ ہٹا دیا جائے، خدا کے اوپر تو کچھ ہو نہیں سکتا، لیس شیئا فوقہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اسی لیے لا الہ وحدہ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ۔ اس لیے یہ ایسے کہہ دینا جیسے بالکل ایک عام آدمی کو ایسے رکاوٹ، بھائی پہلے تو حضور کی رویت میں بھی اختلاف ہے کہ صحابہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ مانتے ہی نہیں کہ حضور نے اللہ کی رویت ہے، اللہ کا دیدار نصیب ہوا ہے، اور نہیں مانتے۔ اور وہ ایک حدیث بھی پیش کرتے ہیں، بی بی عائشہ کہتی ہے کہ میں نے حضور سے پوچھا کہ آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ میں نور نہ آ رہا ہو، ہم سورج کو نہیں دیکھ سکتے تو خدا کو میں نے کیسے دکھایا جو سراپا نور ہے۔ کہتے ہیں جی کہ سفر کے دوران میں نماز قصر پڑھی جاتی ہے تو قصر کا معنی ہوتا ہے کہ فرض جو 4 ہیں وہ 2 پڑھے جائیں گے، باقی سنتیں نوافل وہ معاف ہیں، وتر معاف نہیں ہے احناف کے نزدیک، کیونکہ وتر واجب ہے اور حضور پاک نے وتر کبھی نہیں چھوڑے، اس لیے وتر تو پڑھنے ہوں گے، باقی سنت نفل جو ہے وہ معاف ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی پڑھ لے تو خدا نہ خواستہ گناہ نہیں ہوگا، لیکن افضل یہ ہے کہ نہ پڑھے، جب اللہ نے اس کو رعایت دی ہے تو رعایت کا فائدہ اٹھائے۔ باقی فجر کی جو 2 سنتیں ہیں وہ بھی معاف ہیں، لیکن تمام فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ سفر میں بھی فجر کی 2 سنتیں نہ چھوڑو، چونکہ یہ 2 سنتیں حضور کو بڑی محبوب ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر مجھے اللہ ساری کائنات کی بادشاہی دے دیتے مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی ان 2 رکعتوں سے ہوتی، اس لیے حضور کی محبوب سنت ہے۔ تو علماء کہتے ہیں سفر میں کم از کم فجر کی سنتیں نہ چھوڑا کرو۔ اگر نماز قضا ہو جائے تو قضا فرض کا ہوتا ہے، واجب کا ہوتا ہے، سنت کا نہیں ہوتا۔